آج ہماری دو آئینی درخواستیں ڈویژن بینچ گل اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں ان کے پاس لگی ہوئی تھیں، جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جو توشہ خانہ کا کیس محمد بشیر صاحب جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 1 کے پاس جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اور دوسرا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا کیس ریفرنس جو ہے وہ بھی جیل میں موصوف ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جیل میں ٹرائل جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ ہی کے یعنی ڈویژن بینچ کے جو سائفر کیس میں جو انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ فیصلہ دیا تھا کہ جیل ٹرائل کے اس میں خد و خال انہوں نے بیان کیے تھے کہ کن پیرامیٹرز پر اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کا وفاقی حکومت کر سکتی ہے، اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ تو وہ میں نے پیراگرافز ان کے پڑھ کے بھی سنائے جج صاحبان کے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب یہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن تو کیا 21 نومبر 2023 کو نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جیل میں ٹرائل کرے، اور اس میں کہا کہ کمپیٹنٹ کورٹ اس کا ٹرائل جا کے کرے، یعنی یہ الٹ کام ہوا۔ اور 1 مہینے کے بعد تقریباً جو ہے وہ ریفرنس جو ہے نمبر 20 جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں 20/23 کو توشہ خانہ کے کیس میں داخل کیا گیا، اور اسی طرح 19 ریفرنس نمبر جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں داخل کی گئی، اور ان میں جو ہے جج صاحب نے اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے اپنے حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے رجسٹرار کی پڑتال کے بعد، اور ملزمان کو 23 تاریخ کے لیے 20 کو یہ آرڈر کر رہے ہیں 23 تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے 23 تاریخ کو شہباز کھوسہ پیش ہوا ہے، محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور بشرا بی بی کی جانب سے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی۔ حالانکہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نقول جو آپ نے پہلے تو 94 کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ سے کتنے صدور نے، کتنے وزرائے اعظم نے، اور کتنے گورنرز یا دیگر اکابرین ہیں، انہوں نے تحائف توشہ خانے سے کون سے تحائف اور کس ملک کے تحائف جو ہیں انہوں نے وہ اسی انداز سے لیے، اور پھر ان کی فیملی نے کتنے اس میں سے لیے ہیں، ان کے بچوں نے کتنے اس میں سے لیے، اور وہ جو ہے اس کا تخمینہ لگانے کا کیا جو ہے ایک قانون اور ضابطہ اور رواج چلتا رہا ہے کہ کیا وہ 25% دے کے لے جا سکتے ہیں، 50% دے کے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یعنی 47 سے لے کر اب پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ قانون اور ضابطے کے مطابق لیا ہے، ان کو عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا، اور جو بقیہ جو ماشاءاللہ وزرائے اعظم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ تحائف لیتے رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی دوہرا قانون ہے، دوہرا معیار ہے، ان کے لیے کسی اور ضابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی یا سر سے ہونی ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے وہ ہم نے دفعہ 94 کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی سال میں دیا تھا، وہ رپورٹڈ ہے 2023 کے سپریم کورٹ منتھلی ریویو جرنل میں، وہ بھی ہم نے اس کا پیش کی نظیر، اور اس میں بڑا واضح تھا کہ اگر کوئی ایسی درخواست ہوتی ہے تو اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے چیزیں منگوانا یا کاغذات منگوانا یا دستاویزات منگوانا یہ اس کیس کے متعلق بھی اثر اندازی ہو سکتی ہے تو ان کو فوراً ضرور منگوایا جائے۔ تو وہ میں نے درخواست دی کہ اس کو جناب جسٹس نے جج محمد بشیر صاحب کو
پھر بھی میں نے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی کرتے پھر بھی انہوں نے تھما دیا ہمیں ریفرنس. چلے ریفرنس ہم نے لے لیا, اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی. پھر انہوں نے فرد جرم زور سے لگا دیا. فرد جرم نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ کو نقول فراہم نہ ہوں اور جب تک یہ مدعا. لگتا ہے کہ چونکہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, ان سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ یہ تم نے فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے. تو بہرکیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخیں جج صاحب کو سنائی کہ روز ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں بٹھایا جاتا ہے, اور جیل کی جو ہے یک بستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم, اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور کھانسی نزلہ زکام جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے, تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویژن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں.